الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مرد اور مومنہ عورتوں نے اپنے ان نیک دل ساتھیوں کے متعلق حسن ظن کیوں نہیں رکھا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح جھوٹا الزام ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کی تربیت کا پہلو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ بات آئی تھی اور کس کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی پاک باز خاتون، ان کے تعلق سے جو لوگ باتیں کہہ رہے تھے، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا ان سے، فوراً اس کا انکار کیوں نہیں کر دیا کہ یہ بات صریح جھوٹ لگتی ہے ہمیں، اور تم نے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے تعلق سے حسن و ظن کیوں نہیں رکھا، اچھا گمان ان کے تعلق سے کیوں نہیں کیا؟ تو جب کہ تم لوگ ایک ہی جان ہو، سب سارے کے سارے مسلمان، ایک دوسرے مسلمان کی اگر بے عزتی ہو رہی ہے اور اس کو تکلیف پہنچ رہی تھی، کیا تم کو جو ہے اس سے راحت مل سکتی تھی؟ تم نے یہ اس کا انکار کیوں نہیں کیا؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹا الزام ہے، صریح الزام ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ اپنے اس الزام کے ثبوت پہ 4 گواہ کیوں نہیں لے آتے؟ جب وہ گواہ نہ لا سکے تو وہی اللہ کے پاس جھوٹے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ان کو تربیت کی بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ الزام لگا رہے تھے تو پھر کیا انہوں نے اپنے گواہ پیش کیے تھے؟ ایک بھی گواہ انہوں نے پیش نہیں کیا اپنے الزام کو ثابت کرنے کے سلسلے میں، جبکہ تم ان سے پوچھ سکتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، تم ان کے جو الزام لگا رہے ہو 4 گواہ کو پیش کرو جیسا کہ قانون ہے، لیکن انہوں نے گواہ کو پیش نہیں کیا، اور پھر تم نے ان کی بات کو سچا سمجھ لیا، ان کو جھوٹا نہیں کہا۔ یہ کہنے کے بعد جو لوگ جو مسلمان تھے اس میں جو ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے ان کو سزائیں دی گئی، حد قذف لگایا گیا۔ جو 3 حضرات تھے جس کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت حسان اور حضرت مصطح اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تینوں لوگوں کو 80 کوڑے لگائے گئے سزا کے طور پر کہ انہوں نے الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی زنا کی، لیکن اس کے بعد وہ 4 گواہ کو پیش نہیں کر سکے، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی۔ لیکن جو سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی تھا جس نے یہ تحریک چلائی تھی، جو شرارت کی تھی، اس کو سزا نہیں دی گئی، اس وجہ سے کہ یہ سمجھا گیا کہ آخرت کی جو بڑی سزا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، اور یہاں پر کچھ مصلحتوں کی بنا پر اس کو سزا نہیں دی گئی، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جتھا تھا، اور اگر اس کو سزا دی جاتی تو مشکل میں پڑ جاتے لوگ، اور مسلمان اس وقت ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یعنی مصلحتاً اس کو اس وقت سزا نہیں دی گئی، لیکن اللہ کے پاس اس کو سخت ترین سزا ملے گی کیونکہ ایسی حالت میں وہ یہاں سے گیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَفَزْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جس بات کا چرچا کرتے تھے اس کی پاداش میں تم پر ایک بڑا ہی سخت عذاب نازل ہو جاتا۔ اور یہ بات بتائی جا رہی کہ یہ لوگ جو باتیں اڑا رہے تھے یہ افواہیں تھیں اور یہ جھوٹ بات تھی، اور اس کو تم لوگ لے کر بلا تحقیق ایک دوسرے کو منتقل کرتے جا رہے تھے۔ یہ اتنا بڑا گناہ تھا، گناہ عظیم تھا کہ اگر اللہ کا فضل تم کے اوپر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہوتا تو تمہارے اوپر ایک بڑا عذاب آ جاتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افواہیں پھیلتی ہیں، جو لوگ کسی کے تعلق سے کچھ باتیں کہتے ہیں تو اس کو لے کر ایک دوسرے کو منتقل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ تحقیق کیے بغیر کسی کی سنی سنائی باتوں کو لے کر، کہی ہوئی باتوں کو لے کر ادھر ادھر منتقل کرنا یہ گناہ عظیم ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَفَزْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ جب تم نے اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہی جس کی صحت کا تم کو علم نہ تھا اور اس کو تم ایک معمولی بات سمجھ کر لوگوں میں اس کا چرچا کرتے رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو کیوں نہ کہہ دیا ہمیں شاید نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، سبحان اللہ یہ تو ایک عظیم بہتان ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے جو بات آئی تھی، جس کی صحت تمہارے سامنے درست نہیں تھی، جس کا تم کو علم نہیں تھا، جس کی تم نے تحقیق نہیں کی تھی، اور جس کو تم بہت چھوٹا سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑی بات تھی، کیونکہ وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے تعلق رکھتا تھا، اور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کا مسئلہ تھا، اور اس کو تم چھوٹا سمجھ رہے تھے، اور اس کی چرچا کر رہے تھے، اس کو لوگوں کے سامنے ایک کے بعد دیگرے پیش کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑا گناہ تھا، گناہ عظیم تھا یہ۔ تم کیوں نہیں کہہ دیا کہ ایسی باتیں ہمیں کہنا جو ہے زیب نہیں دیتا، اور ایسی باتیں ہم اپنے منہ پر بھی نہیں لائیں گے، اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے، یہ تو بڑے پاک ہیں جس کے تعلق سے تم تہمت لگا رہے ہو، یہ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تم کو سمجھانے کے لیے اپنے احکام صاف طور پر بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ کتنا مشفقانہ رویہ اللہ تعالیٰ اختیار کر رہے ہیں، مومنین کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ باتیں تم کبھی نہیں کرنا۔ اگر تم یہ دعوے دار ہو کہ تم مومن ہو تو تم کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آئندہ تم اس قسم کی حرکت نہیں کرنا۔ یہ جو حرکت تم نے کی ہے یہ بہت بڑے گناہ عظیم کی حرکت تھی، اور یہ جو افواہیں جو اڑ رہی تھی، جس کو بلا تحقیق تم ایک دوسرے سے منتقل کیے جا رہے تھے، وہ بات درست نہیں تھی، تم کو فوراً اس کی تردید کر دینی چاہیے تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ آئندہ تم ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحش پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حقیقت حال کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحش پھیلے، فحش جو لفظ آیا ہے وہ بے حیائی کے لیے بھی آیا ہے قرآن میں، اور بدکاری کے لیے بھی آیا ہے، اور یہاں پر فحش سے مراد جو بے حیائی اور بدکاری کی جو چیز کو لے کر لوگ جو اڑاتے ہیں، جو تہمت لگاتے ہیں، اس کو بھی فحش کہا ہے، یعنی کسی کے اوپر جھوٹی زنا کی تہمت لگا کر وہ خبر کو اڑا دینا، یہ بھی بے حیائی ہے، اور اس کو جو ہے فحش یہاں پر کہا گیا ہے۔ تو جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں اور اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے، تو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، تیار ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو جو ایک گناہ کو لے کر، ایک خبر کو لے کر، ایک جھوٹی خبر کو لے کر جو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ہزاروں خبروں کو پھیلاتے ہیں، جو دن اور رات یہی کام کرتے رہتے ہیں، اور جو مختلف ذرائعوں کو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ٹی وی ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، سیریلز ہیں، اخبارات ہیں، میگزینز ہیں، اس میں جس قسم کی جو فحاشی اور جو بے حیائی کے جو مضامین لکھے جاتے ہیں، جو تصاویر شائع کی جاتی ہیں، جو جن چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، جو فحش اور بے حیائی کو فروغ دینے والی جو چیزیں ہیں، تو اس کے لیے کتنے بڑے مجرم ہوں گے وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے مالک ہو، چاہے وہ اس میں کام کرنے والے ملازمین ہو یا اور کوئی ہو۔ ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو کام کرتے ہیں، ان کو اگر جو مسلمان ہیں ان کو فوراً اس بات سے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے، اور فوراً اس کو جو ہے یعنی اختیار کرنا چاہیے کہ یہ پیشہ اختیار نہیں کریں گے ہم، اور اس سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اس قسم کے پیشوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بے حیائی کو فروغ دینے والے پیشے ہیں، بے حیائی کو فروغ دینے والے کام ہیں، چاہے ان کو اس سے دولت ملتی ہو، چاہے ان کو اس سے شہرت ملتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس سے ناراض ہو رہے ہیں، جو بے حیائیوں کو فروغ دینے والے مسلمان گھروں میں، مسلم معاشرے میں انہیں ہزاروں قسم کی بے حیائیوں کو جو ہے لے کر آ رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جرم عظیم نہیں ہو رہا ہے، یہ مجرم نہیں ہے اللہ کے پاس، یہ اللہ کے پاس یقیناً مجرم ہے۔ جو ایک ہی بے حیائی کو پھیلانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک جھوٹی تہمت اور اس کی افواہ کو لے کر اڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی سخت سزاؤں کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو پھر اس قسم کی جو حرکتیں روزانہ کرتے ہیں، جو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں، پروفیشن بنائے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایسے کام سے باز آ جائیں، اور ایسی بےہودہ چیزوں سے اور ایسی اس قسم کی جو ہے جو باتیں وہ کر رہے ہیں، جو پھیلا رہے ہیں، اس کو فوراً ترک کر دیں، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے سوال جواب کرے گا، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے بچ نہیں پائیں گے قیامت کے روز۔ اور ایک چیز جو بے حیائی کو پھیلانے والی سب سے بڑی جو معاشرے میں آج ہے، وہ ٹی وی ہے، شیطانی ڈبہ،
جسے جو ہے کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں ہر قسم کی برائی موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی ایسی چیز ہے کہ اس میں یعنی کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے، جبکہ لوگ اس کو بہت اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس میں فلمیں اور سیریلز اور ڈرامے وغیرہ جو آتے ہیں وہ تو بے حیائی اس میں ہے ہی ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بے حیائی والے کام نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اس میں پروگرامز آتے ہیں، جیسا کہ اسپورٹس چینل ہوتا ہے یا کارٹونز ہوتے ہیں یا نیوز چینل ہوتا ہے، اس میں بھی ہر قسم کی بے حیائی موجود ہے۔ ایک تو جو ہے جو عورتیں آتی ہیں وہ نامحرم عورتیں ہیں، جو بے حیائی کا فروغ ہوتا ہے اس سے، اور پھر جھوٹی باتیں وہاں پر کہی جاتی ہے، میوزک اس میں ہوتا ہے، اتنی قسم کی بے حیائی کی چیزیں ہوتی ہیں، اور شیطانی جو عمل ہے اس کو جو ہے اس سے جوڑ دیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے اس کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ تو تمام کے تمام پروگرام اس میں جو ہے بے حیائی ہی کے ہوتے ہیں، کوئی بھی پروگرام ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں ایک آدھ دو پروگرام، لیکن اس کی خاطر یہ ٹی وی کو رکھ کر یہ شیطانی کام اور بے حیائی کے کاموں کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ اپنے گھروں سے اس قسم کی بےہودہ چیزوں کو نکال کر پھینک دیں باہر، کیونکہ اس سے کتنے سالوں کی تبلیغ ضائع ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ یہ ٹی وی کے آنے کے بعد سے 40 سال کی تبلیغ پانی میں مل گئی۔ اتنی سالوں سے تبلیغ ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی ٹی وی آیا اور اس کی بے حیائیاں پھیلنی شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے پتہ چلا کہ وہ جو تبلیغ ہوئی تھی وہ بیکار ہو گئی، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، ان کے عمل ضائع ہونے لگے۔ تو یہ اس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے باز آ جانا چاہیے، اور جو بیہودہ اخبارات اور میگزینس ہیں جس میں فواحش اور منکرات کو فروغ دیا جاتا ہے، اور جو اس قسم کی چیزیں ہیں، جو ریڈیو ہے اور جو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو فروغ دیا جاتا ہے بے حیائی کو، ان تمام کاموں سے رک جانا چاہیے مسلمانوں کو۔ ٹی وی تو صرف جو ہے یہ ہے کہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، ایک وقت گزاری کا ذریعہ ہے، اس کو تو فوراً ہی نکال دینا چاہیے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا جو معاملہ ہے وہ بہت سی چیزوں سے جڑا ہوا ہے انسانی زندگی کے، کیونکہ وہ اس سے ایجوکیشن ہے، بزنس ہے، اکانومی ہے، بینکنگ ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، دنیا کی جو ہے ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے۔ آج اس کو نکال کر نہیں پھینکا جا سکتا، لیکن اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے جو ویب سائٹس ہیں وہ بہت زہریلے ہیں، انہیں یہودیوں نے اور دشمنان اسلام نے ایسے لاکھوں ویب سائٹس بنا دیے ہیں جس کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ویب سائٹس پہ اگر آپ جا کر جو ہے بیٹھیں گے اور کام کریں گے تو یقیناً گمراہ ہو جائیں گے، اور بے حیائی کے ہزاروں لاکھوں ویب سائٹس ہیں، اور پھر سوشل ویب سائٹس کے نام سے جو ہے بہت سے ویب سائٹس بنائے گئے ہیں آج، اس میں بھی بے حیائی کے مظاہرے ہوتے ہیں، جو فیس بک اور جو ہے جو دوسرے ٹویٹر وغیرہ کے نام سے ہیں، اس کو بھی جو ہے احتیاط کے ساتھ استعمال کرے مسلمان، کیونکہ یہ فحش اور بے حیائی کو پھیلانے والے کام ہیں۔ اس کے علاوہ جو مکس معاشرہ ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والے مکس محفلیں جو ہوتی ہیں، مخلوط محفلیں اور مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن، اور جو فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی تو شیطانی ذریعہ ہے۔ آج جو ہے ہم لوگ اتنے ملوث ہو گئے ہیں اس میں کہ اپنی شادی بیاہ کے موقع پر اس کے بغیر کام ہی نہیں چل رہا ہے، جبکہ وہ اتنی بڑی بے حیائی کا ذریعہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز بنا کر ساری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں، اور سارے لوگ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دیکھتے رہتے ہیں، نامحرم عورتوں کو۔ اس کو فوراً روک دینا چاہیے۔ مسلم معاشرے میں یہ بے حیائی کا سب سے بڑا پھیلانے والی چیز ہے، فروغ دینے والی۔ تو یہ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی اور مخلوط محفلیں، مخلوط ایجوکیشن، کو ایجوکیشن، اور عورتوں کا جو نوکری کرنے کا جو پیشہ اختیار کرنے کے تعلق سے جو آج رجحان جو بڑھ گیا ہے، باہر نکلنا، جبکہ وہ جو ہے عورتوں کے لیے نہیں رکھا گیا تھا۔ عورتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی تھی، ان کے اوپر گھر کی ذمہ داری ڈالی تھی، لیکن عورت آج باہر نکل کر کام کرنا چاہ رہی ہے، اس سے بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے۔ اور ایسے ویسے لباس پہننا جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، بے حیائی کے لباس پہننا اور بے باکانہ انداز میں باہر نکل کر جانا، بے پردہ ہو کر باہر نکل کر جانا، یہ سب کے سب بے حیائی کو فروغ دینے والی چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے جو ہے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، اور جو بھی جو ہے چیزیں جو لوگ اختیار کریں گے مسلم معاشرے میں، وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے بچ نہیں سکتے۔ یہ تمام چیزوں سے ان کو رک جانا چاہیے اور ڈر جانا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ اور جو بھی چیزیں آج جو ہے جو پیش
پیش کی جاتی ہیں بار بار ٹی وی پر یا مختلف اخبارات کے ذریعے سے، کہ ایک ہی خبر کو مسلسل پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے جو گناہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں سے اس کا گناہ کا اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ جبکہ جو ہے جو ایک چیز کو اگر پیش کر رہے ہیں آپ تو پھر اس کو ثبوت کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے، قرآنی تعلیمات تو یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر ثبوت کے پیش نہیں کریں آپ، اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو اس کی سزا بھی ہے اس کے ساتھ بیان کریں، تاکہ لوگوں کو اس کی ہولناکی کا اندازہ ہو کہ ایسا کام کرنے والوں کو ایسی سزائیں ملتی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے متعلق، کسی خبر کے متعلق، تو ایسی خبریں شائع کرنا، ایسی خبروں کی نشر و اشاعت کرنا بھی جرم ہے، اور یہ بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہی کچھ جو ہے ہوتی ہیں آج اخبارات میں اور ٹی وی میں۔ دیکھیے آپ صبح سے شام تک ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ایک دو چیزوں کو لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اس میں جھوٹی چیزیں لگا کر، حقائق کو توڑ مڑوڑ کر، اور جو ہے اس کو نمک مرچ لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب حرام اور ناجائز ہے، اور ایسے پیشے اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچ جانا چاہیے، اور فوراً اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لینا چاہیے، اور یہ ڈر کر اللہ سے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہوگا اور ان کے پاس حاضری ہوگی، اور پھر وہ مواخذے سے بچ نہیں پائیں گے اگر ایسے کام کریں گے۔ یہ سارے معاشرے کو بگاڑنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ بے حیائی بہت بڑی چیز ہے اور آج بہت پھیلی ہوئی ہے، اور اس کو لوگ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اور ہر ایک اس کو جو ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، محسوس طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے ایسے کام کرتے جا رہا ہے۔ اس سے فوراً مسلمانوں کو رک جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔